اس کا ہاتھ پکڑے وہ اسے اب کسی راستے پر لے جانے لگا۔ ایک قدم، دوسرا قدم، تیسرا قدم، پھر وہ ٹھٹک کر رک گئی۔ وہ ایک جھیل تھی، چھوٹی سی جھیل جس کے کنارے پر وہ تھے، ہلکی نیلی رنگت کے شفاف پانی کی ایک جھیل جس کے پانی میں وہ رنگ برنگی مچھلیاں تیرتے ہوئے دیکھ سکتی تھی، اور اس کی تہہ میں بے شمار رنگوں کے موتی، پتھر، سپیاں۔ جھیل کے پانی پر آبی پرندے تیر رہے تھے، خوبصورت راج ہنس۔ جھیل کے چاروں اطراف پھول تھے، اور بہت سے پھول جھیل کے پانی تک چلے گئے تھے، کچھ پانی کی سطح پر تیر رہے تھے، مگر اس کے قدموں کو ان میں سے کسی چیز نے نہیں روکا۔ اس کے قدموں کو روکنے والی شے جھیل کے کنارے پر موجود لکڑی کی وہ خوبصورت چھوٹی سی کشتی تھی جو پانی میں ہلکورے لے رہی تھی۔ اس نے بے اختیار کھلکھلا کر اسے دیکھا۔ یہ میری ہے، وہ مسکرا دیا۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑا کر بچوں کی طرح بھاگتی کشتی کی طرف گئی۔ وہ اس کے پیچھے لپکا۔ اس کے پاس پہنچنے پر کشتی پانی سے کچھ باہر آ گئی۔ وہ بڑی آسانی سے اس میں سوار ہو گئی۔ اسے لگا وہ کشتی سندل کی لکڑی سے بنی تھی، خوشبودار سندل سے۔ وہ اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔ ہوا کا ایک تیز جھونکا کشتی کو پانی میں لے گیا۔ دونوں بے اختیار ہنسے۔ کشتی اب جھیل کے دوسرے کنارے کی طرف سفر کر رہی تھی۔ اس نے جھک کر پانی میں تیرتا کمل کا ایک پھول پکڑ لیا، پھر اسی احتیاط کے ساتھ اسے چھوڑ دیا۔ اس نے دوسری طرف جھک کر اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں جھیل کا پانی ایک چھوٹی سی رنگین مچھلی سمیت لیا اور اس کے سامنے کر دیا۔ اس کے ہاتھوں کے پیالے میں حرکت کرتی مچھلی کو دیکھ کر وہ ہنسی۔ پھر اس نے اس مچھلی کو ہاتھ سے پکڑا اور پانی میں اچھال دیا۔ وہ دونوں جھک کر اسے دیکھتے رہے۔ پانی پر تیرتا ایک ہنس کشتی کے پاس آ گیا، پھر دوسرا، پھر تیسرا۔ وہ کشتی کے گرد اب جیسے ایک دائرہ سا بنا کر تیر رہے تھے، یوں جیسے ان کا استقبال کر رہے تھے۔ وہ پاس سے تیر کر گزرتے ہر ہنس کو اپنے ہاتھ سے چھوتی کھلکھلا رہی تھی۔ پھر یکدم اس نے جھیل کے پانی پر کمل کے پھولوں کی کتاروں کو حرکت کرتے دیکھا۔ وہ جھیل کے پانی پر تیرتے اب رقص کر رہے تھے، ادھر سے ادھر جاتے، خوبصورت شکلیں بناتے، پاس آتے، دور جاتے، پھر پاس آتے، یوں جیسے وہ یکدم ہنسوں کی طرح زندہ ہو گئے تھے۔ جھیل کے نیلے پانی پر وہ سفید کمل اپنے سبز خوبصورت پتوں کے ساتھ ہونے والی مسلسل حرکت سے پانی میں ارتعاش پیدا کر رہے تھے۔ وہ بے خود ہو رہی تھی یا بے اختیار، وہ بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ سمجھنا اب ضروری بھی نہیں تھا۔ جھیل کے نیلے پانی پر رقص کرتے لاتعداد خوبصورت پھولوں کے بیچ اس نے پانی میں یکدم کسی عکس کو نمودار ہوتے دیکھا۔ کشتی میں بیٹھے بیٹھے وہ چونک کر مڑی، اور پھر وہ بے ساختہ کھڑی ہو گئی۔ کشتی دوسرے کنارے کے پاس آ گئی تھی، اور وہاں وہاں کچھ تھا۔ ٹیلی اسکوپ سے اس نے ایک بار پھر اس بینکویٹ ہال کی کھڑکی سے اندر نظر ڈالی۔ ہال میں سیکورٹی کے لوگ اپنی اپنی جگہوں پر مستعد تھے۔ کیئر ٹیکر سٹاف بھی اپنی جگہ پر تھا۔ اس بینکویٹ ہال کا داخلی دروازہ اس قد آدم کھڑکی کے بالکل سامنے تھا، جس کھڑکی کے بالمقابل 60 فٹ چوڑی دو رویا مین روڈ کے پار ایک عمارت کی تیسری منزل کے ایک اپارٹمنٹ میں وہ موجود تھا۔ اس اپارٹمنٹ کے بیڈ روم کی کھڑکی کے سامنے ایک کرسی رکھے وہ ایک جدید سنائپر رائفل کی ٹیلی اسکوپ سائٹ سے کھڑکی کے پردے میں موجود ایک چھوٹے سے سوراخ سے اس بینکویٹ ہال میں جھانک رہا تھا۔ بینکویٹ ہال کا داخلی دروازہ کھلا ہوا تھا اور کوریڈور میں استقبالی قطار اپنی پوزیشن لے چکی تھی۔ اس کھڑکی پر اس کی گھڑی پر 9:02 ہو رہے تھے۔ مہمان 9:15 پر اس کوریڈور میں داخل ہونے والا تھا، اور تقریباً 1 گھنٹہ اور 15 منٹ وہاں گزارنے کے بعد وہاں سے جانے والا تھا۔ مہمان کے اس ہوٹل میں پہنچنے سے اس کی روانگی کے بعد تک اس علاقے میں تقریباً 1.5 گھنٹے کے لیے ہر طرح کا مواصلاتی رابطہ جام ہونے والا تھا۔
یہ سیکیورٹی کے ہائی الرٹ کی وجہ سے تھا۔ 1.5 گھنٹے کے لیے وہاں سیل فون اور متعلقہ کوئی ڈیوائسز کام نہیں کر سکتی تھی، لیکن وہ ایک پروفیشنل ہٹ مین تھا۔ اس سے پہلے بھی اسی طرح کے ہائی الرٹس میں کامیابی سے کام کرتا رہا تھا۔ اس کو ہائر کرنے کی وجہ بھی اس کی کامیابی کا تناسب تھا جو تقریباً 90% تھا۔ وہ صرف 2 لوگوں کو مارنے میں ناکام رہا تھا اور اس کی وجہ اس کے نزدیک اس کی بری قسمت تھی۔ پہلی بار اس کی رائفل لاسٹ سیکنڈ میں اس اسٹینڈ سے ہل گئی تھی جس پر وہ رکھی تھی، اور دوسری بار کا قصہ طویل تھا۔ وہ پچھلے 2 مہینے سے اس اپارٹمنٹ میں رہ رہا تھا، اس دن سے تقریباً 1 مہینہ پہلے سے جب یہ ہوٹل اس بینکویٹ کے لیے مختص کیا گیا تھا جنہوں نے اسے اس اہم کام پر مامور کیا تھا۔ اس تقریب کے لیے اس ہوٹل اور ہوٹل کے اس بینکویٹ ہال کا انتخاب کرنے والے بھی وہی تھے۔ اس مہمان کو ختم کرنے کا فیصلہ 4 ماہ پہلے ہوا تھا۔ وقت، جگہ اور قاتل کا انتخاب بے حد ماہرانہ طریقے سے بڑے غور و خوض کے بعد کیا گیا تھا۔ اس مہمان کے سال کی مکمل مصروفیات کے شیڈول میں سے مقام، ملک اور ممکنہ قاتلوں کے نام شارٹ لسٹ کیے گئے تھے۔ پھر ہر جگہ اور تاریخ پر ہونے والے اس حادثے کے اثرات پر سیر حاصل بحث کی گئی تھی۔ فوری اثرات اور اس سے نمٹنے کی حکمت عملی پر بات کی گئی تھی۔ ممکنہ رد عمل کے نقصانات سے بچنے کے لیے منصوبے تیار کیے گئے تھے۔ ایک قاتلانہ حملے کے ناکام ہو جانے کی صورت میں ہونے والے ممکنہ رد عمل اور نقصانات پر غور کیا گیا تھا، اور ہر میٹنگ کے بعد کام کی جگہیں اور تاریخیں بدلتی رہی تھیں، لیکن قاتل ایک ہی رہا تھا کیونکہ وہ موزوں ترین تھا۔ اس شہر میں اس تاریخ پر اس تقریب کے لیے سیکیورٹی کی وجوہات کے باعث 3 مختلف ہوٹلز کا نام لسٹ میں رکھا گیا تھا، لیکن اسے ہائر کرنے والے جانتے تھے کہ تقریب کہاں ہوگی۔ اس کو 2 ماہ پہلے ہی اس اپارٹمنٹ میں رہائش پذیر 27 سالہ لڑکی سے دوستی کرنے کے لیے کہا گیا تھا۔ اس لڑکی نے 4 سالہ پرانے بوائے فرینڈ سے بریک اپ کے لیے ایک پروفیشنل کال گرل کا استعمال کیا تھا جو اس کے کار ڈیلر بوائے فرینڈ سے ایک کار خریدنے کے بہانے ملی تھی اور اسے ایک ڈرنک کی آفر کر کے ایک ہوٹل لے گئی تھی۔ اس کال گرل کے ساتھ گزرے ہوئے وقت کی ریکارڈنگ اور دوسرے دن اس لڑکی کو میل میں موصول ہو گئی تھی۔ اس کا بوائے فرینڈ نشے میں تھا، اسے پھنسایا گیا تھا، اور یہ سب ایک غلطی تھی، لیکن اس کے بوائے فرینڈ کی کوئی تعویل اس کے غصے اور رنج کو کم نہیں کر سکی تھی۔ اس کی گرل فرینڈ کے لیے یہ بات اس لیے بھی زیادہ تکلیف دہ تھی، زیادہ ناقابل برداشت تھی، کیونکہ وہ 3 ہفتے بعد شادی کرنے والے تھے۔ اس نے اپنے بوائے فرینڈ کا سامان گھر کے دروازے سے باہر نہیں پھینکا تھا، اسے اپارٹمنٹ کی کھڑکی سے باہر پھینکا تھا۔ سڑک پر بکھرے سامان کو اکٹھا کرتے ہوئے خود کو اور اس کال گرل کو کوستے ہوئے بھی اس کا بوائے فرینڈ یہ سوچ رہا تھا کہ چند ہفتوں میں اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا اور وہ دونوں دوبارہ اکٹھے ہو جائیں گے۔ جنہوں نے ان کا تعلق ختم کروایا تھا انہیں اس بات کا اندیشہ بھی تھا۔ چنانچہ معاملات کو پوائنٹ آف نو ریٹرن تک پہنچانے کے لیے اس لڑکے کے کمپیوٹر کو ہیک کیا گیا تھا۔ اس کی اور اس کی گرل فرینڈ کی بے حد قابل اعتراض تصویروں کو اس کی ای میل آئی ڈی کے ساتھ بہت ساری ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دیا گیا تھا۔ یہ جیسے تابوت میں آخری کیل تھی۔ اس لڑکی نے اپنے بوائے فرینڈ کی ای میل آئی ڈی سے بھیجا ہوا پیغام پڑھا تھا جس میں لکھا تھا اس نے اپنے بریک اپ کے بعد اس کی ساری پکچرز کو قابل اعتراض ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دیا ہے۔ اس کی گرل فرینڈ نے پہلے وہ لنکس وزٹ کیے تھے، پھر اپنے بوائے فرینڈ کی اس کال گرل کے ساتھ ویڈیو کو اپلوڈ کیا تھا، اور اس کے بعد اپنے سابقہ بوائے فرینڈ کو اس کے شو روم جا کر اس کے کسٹمرز کے سامنے اس وقت پیٹا جب وہ انہیں ایک جدید ماڈل کی گاڑی تقریباً بیچنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ اس نے تقریباً 56 بار ایک جملہ اس جوڑے کے سامنے دہرایا تھا جو ٹیسٹ ڈرائیو کے لیے وہاں موجود تھے۔
اور اس کے ساتھ اس نے 156 بار یہ جھوٹ بھی بولا تھا کہ کس طرح خود بھی اس کار کو ذاتی استعمال میں رکھنے کی وجہ سے اس کا اور اس کی فرینڈز کا ریلیشن شپ مضبوط ہوا تھا۔ اس کے بوائے فرینڈ کو مار کھانے پر اتنا شوق نہیں لگا تھا۔ 4 سالہ کورٹ شپ میں وہ اپنی گرل فرینڈ کے ہاتھوں اس شہر کی تقریباً ہر مشہور پبلک پلیس پر پٹ چکا تھا، اور یہ تو بہرحال اس کا اپنا شو روم تھا، جتنا اسے اپنی گرل فرینڈ کے الزام سن کر شوق لگا تھا۔ اس کے چیخنے، چلانے اور صفائیاں دینے کے باوجود اس کی گرل فرینڈ کو یقین تھا اس نے شراب کے نشے میں یہ حرکت کی ہوگی، ورنہ اس کی ذاتی لیپ ٹاپ میں موجود تصویریں اس کی ای میل ایڈریس کے ساتھ کون اپلوڈ کر سکتا تھا؟ اس بریک اپ کے 1 ہفتے کے بعد وہ نائٹ کلب میں اس سے ملا تھا۔ چند دن ان کی ملاقاتیں اسی بے مقصد انداز میں ہوتی رہی تھیں۔ وہ میڈیکل ٹیکنیشین تھی اور اس نے اپنا تعارف پینٹر کے طور پر کروایا تھا۔ وہ ہر بار اس لڑکی کی ڈرنکس کی قیمت خود ادا کرتا رہا۔ چند دن کی ملاقاتوں کے بعد اس نے اسے گھر پہ مدعو کیا تھا، اور اس کے بعد وہاں اس کا آنا جانا زیادہ ہونے لگا تھا۔ وہ اس بلڈنگ کے افراد کو ایک ریگولر وزٹر کا تاثر دینا چاہتا تھا، اور 2 ماہ کے اس عرصے میں وہ اس اپارٹمنٹ کی دوسری چابی بنوا چکا تھا، اور 1 ہفتہ پہلے وہ اس لڑکی کی عدم موجودگی میں اس کے اپارٹمنٹ پر سنائپر رائفل اور کچھ دوسری چیزیں بھی منتقل کر چکا تھا۔ وہ جانتا تھا اس تقریب سے 1 ہفتہ پہلے اس علاقے کی تمام عمارتوں پر سیکیورٹی چیک ہوگا۔ وہ تب ایسا کوئی بیگ اسکریننگ کے بغیر عمارت میں منتقل نہیں کر سکے گا، اور اس وقت بھی اس علاقے کی تمام بلڈنگز بے حد ٹائٹ سیکیورٹی میں تھی۔ وہ ایک ریگولر وزٹر نہ ہوتا تو اس وقت اس بلڈنگ میں داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ اس بلڈنگ سے 50 میل دور اس کی گرل فرینڈ کو اسپتال میں کسی ایمرجنسی کی وجہ سے روک لیا گیا تھا، ورنہ اس وقت وہ اپنے اپارٹمنٹ پر ہوتی۔ پارکنگ میں کھڑی اس کی کار کے چاروں ٹائر پنکچر تھے، اور اگر وہ ان دونوں چیزوں سے کسی نہ کسی طرح بچ کر پھر بھی گھر روانہ ہو جاتی تو راستے میں اس کو چیکنگ کرنے کے لیے کچھ اور بھی انتظامات کیے گئے تھے۔ 9:13 ہو رہے تھے۔ وہ اپنی رائفل کے ساتھ مہمان کے استقبال کے لیے بالکل تیار تھا۔ جس کھڑکی کے سامنے وہ تھا، ہوٹل کے اس بینکویٹ ہال کی وہ کھڑکی بلٹ پروف شیشے کی بنی تھی۔ ڈبل بلٹ پروف شیشہ۔ یہی وجہ تھی کہ ان ونڈوز کے سامنے کوئی سیکیورٹی اہلکار تعینات نہیں تھے۔ تعینات ہوتے تو اسے نشانہ باندھنے میں یقیناً دقت ہوتی، لیکن اس وقت اسے پہلی بار یہ محسوس ہو رہا تھا کہ اسے اس سے پہلے کسی کو مارنے کے لیے اتنی جامع سہولیات نہیں ملی تھیں۔ مہمان کو کوریڈور میں چلتے ہوئے آنا تھا۔ ایلیویٹر سے نکل کر کوریڈور میں چلتے ہوئے بینکویٹ ہال کے داخلی دروازے تک اس مہمان کو شوٹ کرنے کے لیے اس کے پاس پورے 2 منٹ کا وقت تھا۔ ایک بار وہ بینکویٹ ہال میں اپنی ٹیبل کی طرف چلا جاتا تو اس کی نظروں سے اوجھل ہو جاتا، لیکن 2 منٹ کا وقت اس جیسے پروفیشنل کے لیے 2 گھنٹے کے برابر تھا۔ اس بینکویٹ ہال کی تمام کھڑکیاں بلٹ پروف تھیں، صرف اس کھڑکی کے سوا جس کے سامنے وہ تھا۔ 3 ہفتے پہلے بظاہر ایک اتفاقی حادثے میں اس کھڑکی کا شیشہ توڑا گیا تھا۔ اسے تبدیل کروانے میں 1 ہفتہ لگا تھا، اور تبدیل کیے جانے والا شیشہ ناقص تھا۔ یہ صرف وہی لوگ جانتے تھے جنہوں نے یہ سارا منصوبہ بنایا تھا۔ اسٹیج تیار تھا، اور اس پر وہ فنکار آنے والا تھا جس کے لیے یہ ڈرامہ کھیلا جا رہا تھا۔